السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کر دینے والا ہے۔ دوستو، مسجد سے مسلمانوں کا لگاؤ، محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہہ خانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس سے لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو، لفظ مسجد سجدے سے نکلتا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، صحت، بیماری، پریشانی، خوشی، غرض کی ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مسجد کی بھی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازمی ہے کہ جس شخص کو بھی مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نوافل بھی ادا کرے اور مسجد میں آنے کے 2 نوافل بھی ادا کرے، جس سے اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، پرانی مسجد کی تاریخ کی کئی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہے۔ ان مسجد کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی جیسے قرآن کریم کی پرانے نسخے، اولیاء اللہ کے استعمال شدہ اشیاء، جائے نماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والے دیگر اشیاء بھی ملی جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے۔ ان میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانے اشیاء بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبرکات بھی موجود ہیں کہ جس کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور صحابہ اکرام سے منسوب چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مسجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر ایسے تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے اور وہ مسجد 100 برس پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہہ خانے کے اندر سے برآمد ہو، یعنی کنکال برآمد ہو؟ لیکن آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو 600 سال پرانی مسجد کے متعلق بتاتے ہیں کہ جہاں 600 سال بعد جب اذان کے کلمے کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آئی، اور اس کے بعد اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اذان کی آواز کو سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اذان کا آواز سنتے ہی انہوں نے اذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مسجدوں کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے، اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کو مسجدوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھارت کے اندر یوں تو مسجدوں کی بے حرمتی کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت ساری مسجدیں موجود ہیں۔ ایک عالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اسے 100 سال کے بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کے عشر قدیمہ کے لوگوں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا، اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے بھی زیادہ انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔
یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربے کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر بہت سے دیگر سیمپل بھی لیے گئے۔ اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قید کا اور جیل کا ایک تہہ خانہ تھا، جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو کسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے، لیکن جب عوام کا اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر مسجد قائم کر دی گئی، تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد میں آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب وہاں پر نہ کوئی روشنی پہنچی اور نہ ہوا کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچے اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہی، اور اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کے یہ واقعات ہیں۔ دوستو، ایسے ہی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنجع بنی رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے ہی واقعات بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسی وقت میں واپس جا کر اس کی حقیقت نہیں کی جا سکتی، تو کچھ لوگ انہیں من گھڑت تسلیم کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس پر سچائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعہ ایسا ہی ہے یا کوئی معاملہ ہوگا کہ یہاں پر ایک تہہ خانہ یعنی قید خانے کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔